أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله إسلامنا جاء آخر یاجوج ماجوج کون ہیں؟ کیا یہ کوئی جن یا دیو ہیں، یا پھر کوئی جانور، یا پھر کوئی ایسی مخلوق جسے نہ کبھی کسی نے دیکھا نہ جانا؟ ہم مل کر ڈھونڈیں گے یاجوج ماجوج کی حقیقت قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ بات شروع کہاں سے ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ عرب ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور اس سے مشورہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کیا پوچھا جائے کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے۔ مشورہ کرنے پر یہودی نے عربوں کو 3 سوال پوچھنے کا کہا۔ سوال نمبر 1، وہ کون سا شخص ہے جو دنیا کے 3 کونوں تک گیا؟ سوال نمبر 2، اصحاب کہف کون ہیں؟ سوال نمبر 3، روح کیا ہے؟ ان تینوں سوالوں میں سے ہم سوال نمبر 1 اور اس کے جواب پر غور کریں گے، اور جواب ملا قرآن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سورہ کہف آیت نمبر 83۔ یہ آپ سے دریافت کرتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذوالقرنین کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے میں ان کی تمہیں کچھ خبر دیتا ہوں۔ اس آیت میں جس شخصیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے ان کا نام ذوالقرنین ہے، اور یہی وہ شخصیت ہے جس کا سوال اس یہودی نے کیا تھا کہ وہ کون سا مسافر ہے جو دنیا کے 3 کونوں تک گیا۔ اہل علم کے دائرے میں ذوالقرنین کے بارے میں سب سے پہلی اور تفصیلی تحقیق کرنے والے مولانا ابوالکلام آزاد ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ در حقیقت ذوالقرنین
580 قبل مسیح میں پیدا ہونے والے ایرانی بادشاہ ہیں، جن کو یونانی سائرس دی گریٹ اور ایرانی کوروش بزرگ کبیر کے نام سے جانتے ہیں۔ ذوالقرنین کے لفظی معنی ہے دو سینگ والا۔ ذوالقرنین دراصل پارسا کے بادشاہ تھے اور پارسا میدیا سلطنت کا حصہ تھا۔ جب ذوالقرنین بادشاہ بنے تو انہوں نے دیکھا کہ میدیا کے بادشاہ کا رویہ ان کی رعایا کے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں، لہٰذا 550 قبل مسیح میں انہوں نے میدیا پر قبضہ کر لیا اور پارسا اور میدیا کو ایک ہی ریاست بنا دیا۔ یہ دو سینگ در حقیقت ان دو ریاستوں کی نشاندہی کرتے ہیں جن کے اب ذوالقرنین بادشاہ تھے، اور یہ اس دور میں تاریخ رقم کرنے کا ایک نمایاں طریقہ تھا۔ جب ذوالقرنین کی قبر کی کھدائی کی گئی تو وہاں سے ایک مجسمہ دریافت ہوا جس میں نمایاں طور پر تاج میں دو سینگ لگے ہوئے تھے۔ اگر ان دو سینگوں کے درمیان میں کندہ کیے گئے نقشوں پر غور کریں تو یہ وہی دنیا کے 3 حصے ہیں یا کونے ہیں جہاں پر ذوالقرنین گئے اور ان کو فتح کیا۔ ایک حصہ افغانستان، بلوچستان، ایران کا ہے، دوسرا حصہ آرمینیا، اسیریا اور ترکی کا علاقہ، اور تیسرا حصہ عراق کا علاقہ ہے۔ اب ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ذوالقرنین کو آخر یہودی کیسے جانتے تھے؟ 586 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کیا اور فرسٹ ٹیمپل کو تباہ کر دیا۔ وہاں پر جتنی بھی یہودی آبادی تھی ان تمام کو غلام بنا کر وہ بابل لے آیا۔ بابل اس دور کی سب سے زیادہ با اثر ریاستوں میں سے ایک ریاست تھی۔ پھر سن 539 قبل مسیح میں ذوالقرنین نے بابل کو بہت ہی آسانی سے شکست دے دی اور اپنا قبضہ وہاں پر جما لیا۔ عام طور پر اس دور میں جب بھی کوئی بادشاہ کسی جگہ پر قابض ہوتا تو وہاں پر قتل و غارت کرتا، لوگوں کو غلام بنا لیتا اور طرح طرح کے مظالم ڈھاتا۔ لیکن ذوالقرنین کی وجہ شہرت کچھ اور ہی تھی۔ وہ ایک عادل اور انصاف پسند بادشاہ کے طور پر مشہور تھے، اس لیے جب بھی وہ کسی بھی جگہ پر جاتے تو بجائے لوگ ان سے لڑنے کے ان کی فوج اور ان کے گروہ میں شامل ہو جاتے۔ جب انہوں نے بابل کو فتح کر لیا تو انہوں نے اپنا مشہور زمانہ فرمان جاری کیا جو کہ مٹی کے ایک سلنڈر پر کندہ کیا گیا ہے۔ اس مٹی کے سلنڈر پر کچھ قانون کندہ کیے گئے ہیں۔ یہ قوانین دنیا کے سب سے پہلے انسانی حقوق کے قوانین کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں۔ اس سلنڈر کی نقل یونائٹڈ نیشنز کی بلڈنگ میں، برٹش میوزیم میں اور ایرانی پارلیمنٹ میں بھی رکھی گئی ہے۔ اس پر لکھا گیا ہے، میں ذوالقرنین میری سلطنت کے تمام لوگوں کی تہذیب، ثقافت اور مذہب کا احترام کروں گا اور اپنے تمام نائبین کو بھی ایسا ہی کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ میں غلامی کو ختم کرتا ہوں اور اپنی سلطنت میں غلاموں کی خرید و فروخت پر بھی پابندی عائد کرتا ہوں۔ اگر کسی نے بھی کسی کی حق تلفی کی تو میں حق تلفی کرنے والے کو سزا دوں گا اور مظلوم کو اس کا حق دلاؤں گا۔ میری سلطنت میں تمام لوگوں کو جو بھی مذہب چاہیں اختیار کرنے کی آزادی ہے۔ اس فرمان کو پرشین امپائر کی تمام